میں خواتین سے بھی یہ بات کہوں گا، اگر مسلمان بگڑا ہوا ہے اور آپ کے گھر والا مسلمان بگڑا ہوا ہے، یہ اسلام نے تو اس کو نہیں بولا نا ایسا کرو، اور اگر آپ اس کی وجہ سے اسلام سے بدزن ہو تو آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہی ہو، کیونکہ آپ اسلام سے دور ہو کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے، آپ کو کیا ملے گا، آپ کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں کسی کے ساتھ چلی گئیں اور اس نے 4 دن رکھا، اور جب بچہ ہونے کا وقت آیا یا بچہ ہو گیا، اس کا تو دل بھر گیا، وہ اس کے بجٹ میں فٹ ہونے والی نہیں ہے، جس کلچر میں وہ پلی بڑی ہے اس کے کلچر میں نہیں فٹ ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتا اس نے اپنی ہوس پوری کی، اور بعض کیسز میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوس پوری کی، اور اس کے بعد میں اس کو لا کے باپ کے پاس چھوڑ دیا، باپ سے ملا بھی نہیں، دروازے پہ چھوڑ کے نکل گیا۔ ایسے کتنے کیسز ہیں۔ تو جو اس اپنے لوگوں کو، ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جس کشتی میں بیٹھ رہی ہے وہ کشتی اس کو کنارے تک لے کے جانے والی نہیں ہے، اس کو کنارے پہنچنے سے پہلے ندی میں پھینکنے والی ہے وہ کشتی، وہ بھی یاد رکھے اچھے سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بعض کیسز میں تو ماں باپ اپنا لیتے ہیں، چلو ہماری بچی ہے بھائی آؤ، کہاں جائے گی وہ؟ ماں باپ کا ایک دل ہوتا ہے، چاہے پھر اس نے کتنی بھی بڑی غلطی کی ہو، ناک کٹائی ہو، ہماری عزت پوری خراب کری ہو، لیکن ٹھیک ہے تو اپنا خون، ہماری بچی ہے، ہمارے گوشت کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، ماں باپ لے لیتے، جانے دو۔ لیکن سب کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے، بھائی بہن ماں باپ، وہ خاندان اچھوت بن کے رہ جاتا پوری سوسائٹی میں۔ اب یہ واپس آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد سوچتی کہ میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں جاب کروں گی، جتنا پڑھی لکھی اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں جاب کی تلاش میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گی، میں آپ لوگوں پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ جاب لگتا پھر وہی ہوتا، وہاں جانے کے بعد میں اب یہ تو ٹوٹی پھوٹی آئی ہوئی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کو ہمدرد وہاں بھی مل جاتا ہے، گھر والے کچھ دن سنبھالتے ہمدردی کی وجہ سے، لیکن جیسے شادی سے پہلے، بھاگنے سے پہلے، جانے سے پہلے گھر میں کبھی وہ خوش ہوتے تھے، کبھی ناراض بھی ہوتے تھے، بعد میں بھی ہوتا ہے ایسا، لیکن بعد میں جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو وہ الگ لگتا، پہلے نہیں لگتا تھا ایسا۔ اب ہر ناراضگی جو ہے چوٹ پہنچاتی ہے دل کو، اور ایسا لگتا ہے میں شاید بوجھ بن رہی ان کے اوپر، تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی ہے۔ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ کمپنی میں جاتی، جاب کرتی، وہاں ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، وہاں ایسے لوگ ملتے ہیں، ایسے لڑکے ملتے ہیں جن کے اندر وہ اپنا ایک گھونسلے میں ان کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو I belong to you، میں بھی تم لوگوں کا حصہ ہوں، ان جیسا بننے لگ جاتی ہے، وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے۔ ماں باپ بھی دیکھتے بولتے کیا کرنے کا اس کا، کچھ نہیں کر سکتے اس کو، اور اگر پیسہ آ رہا ہو گھر پہ تو پھر تو خاموشی ضروری ہوتی ہے، ہاں آواز کا بٹن دبائے تو پیسے کا بٹن بند ہو جائے گا، آنے دو۔ پھر ماں باپ بھی بعض اوقات، گھر والے بھی اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں کہ بولتے بھائی اپنے اپنے حساب سے سب کو جینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تھوڑی بولتا ہے ایسا کرو، ہاں یہ اللہ کے نمائندہ بن کے بولنے لگ جاتے ہیں، الف کا با ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بھی چونکہ وہ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر وہ اسلام کی پاکیزی باقی نہیں رہتی ہے، تو پھر ان کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ آ جاتا ہے، اس طرح سے فیملیز خراب ہو رہی ہیں۔ جاگیے، اور یہ دوسرے گھروں کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے گھر میں ہو، جاگیے، نہیں ہم کو بھروسہ ہے، ایسے گھروں میں زیادہ تر ہوتا، اندھا بھروسہ اچھی چیز نہیں، جاسوسی بھی اچھی چیز نہیں، لیکن اندھا بھروسہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، مناسب نگرانی ضروری ہے، اور نگرانی سے زیادہ تربیت ضروری ہے، کیونکہ آپ کتنے گھنٹے آپ پیچھے پڑو گے بچوں کے، آپ ایسی تربیت کیجئے کہ آپ کی نگرانی نہ ہو تب بھی وہ صحیح چلے۔ ایجوکیٹ کرنا، تعلیم، اور زندگی میں عملی، گھر کے اندر اسلام کی تعمیل، عمل کرنا اسلام پہ،
یہ دو چیزیں اگر ہم لوگ اپنا لیں سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات آ گئی ذہن میں اس لیے میں نے بتا دی ہے، کیونکہ ماحول ایسا آگے آنے والا ہے۔ بے ہوشی کب تک، بے فکری کب تک،